خلوص نیت سے چلنے والے ہمارے حضرت مولانا طارق عزیز باجوہ صاحب تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين صدق اللہ العظیم۔ چونکہ یہ مجلس ختم بخاری کی ہے اور انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد استاذ مکرم سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ الباری ہمارے سب کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے۔ آپ بھی اور میں بھی حضرت شاہ جی کا درس بخاری سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو چونکہ بخاری کی آخری حدیث پر درس ہے اور میں بھی چند منٹ کے اندر وہ جو آخری حدیث ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے انج دے نے کہ جڑے رب نو بڑے ہی پیارے نے، میزان دے اندر بڑے وزنی ہون گے، اور جدوں انسان انہاں نو اپنی زبان تو ادا کرن لگے تے کوئی مشکل کلام نہیں، بڑی آسانی نال او ادا بھی ہو جاندے نے۔ او دو کلمے کیڑے نے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسی بھی سارے میرے نال پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور مزید اس نو آسان کیتا جائے تے اے دو کلمے اللہ نو بڑے پیارے جے، ایک سبحان اللہ تے دوسرا الحمدللہ۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ دا معنی کیا ہے بہت تفصیل طلب کہ اگر ساری رات بھی اس کو بیان کیتا جائے تو یہ مقدہ نہیں۔ سبحان اللہ دا معنی تے الحمدللہ دا معنی میں کوشش کرنا 5-7 منٹ کے اندر دھانوں کو تھوڑا جا محظوظ کراں۔ ایسی کہنے ہیں نا سجدے پہ کہ سبحان ربی یل اعلیٰ، رکوع دے اندر سبحان ربی یل عظیم، نماز دے شروع دے اندر سبحانک اللہم و بحمدک، اور قرآن مقدس دے اندر بھی بے شمار کہ ساری کائنات دا ذرہ ذرہ زبان حال نال یا زبان کال نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی رٹ لائے ہوئے نے، زبان حال نال یا زبان کال نال۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال کے ساتھ یا زبان قال کے ساتھ یہی بات کہہ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں 4 معنیاں دے اتے، 4 پہلوؤں دے اتے تھوڑی جی روشنی پاواں گا۔ سبحان اللہ دا ایک معنی ہے کہ اللہ عیباں تو پاک ہے۔ سبحان اللہ دا دوسرا معنی ہے کہ اللہ کمزوریاں تو پاک ہے، اور سبحان اللہ دا تیسرا معنی ہے کہ اللہ ظلم ستم کرن تو پاک ہے، اور سبحان اللہ دا چوتھا معنی ہے کہ اللہ
ابس کم کرن تو پا کے، بے فائدہ کم کرن تو پا کے۔ سبحان اللہ، اللہ عیبہ تو پا کے، لیکن یہ مانا ٹھیک ہے اپنی جگہ تے کہ اللہ عیبہ تو پا کے، لیکن اس دے اندر کوئی اللہ دی خصوصیت نہیں۔ تسی میرے کو سوال کر سکتے ہو کہ مولوی صاحب یہ گل کیویں تو کہہ رہے ہیں، کوئی ہور بھی ہے جڑا عیبہ تو پاک ہوئے؟ تے ہاں سنو، صحابہ دا مجمع لگا ہویا سی، مسجد نبوی سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے سن، اور آپ نے حضرت حسان نو فرمایا کہ حسان چڑھ جا ممبر اتے تے ذرا میری تعریف کر لوگاں دے سامنے۔ تے حضرت حسان نے چند بول بولے، خدا دی قسم اس دا جوڑ کوئی نہیں۔ احسن منک لم تر قط عین، احسن منک لم تر قط عین، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء، احسن منک لم تر قط عین۔ میرا ذوق کہندا ہے حضرت حسان نے عینی نہیں آکھیا، بلکہ حضرت حسان نے عین آکھیا ہونا۔ راوی نو شاید تھوڑا جا بھلیکھا لگ گیا ہے کہ اس نے عین دی جگہ تے عینی کہہ دیتا ہے۔ احسن منک لم تر قط عین، سونیا دھواڈے نال دا کسے اکھ نے نہیں ویکھیا، سونیا دھواڈے نال دا کسے اکھ نے نہیں ویکھیا۔ جے اگر حضرت حسان کہندے عینی، جو سونیا دھواڈے نال دا میری اکھ نے نہیں ویکھیا، تے حضرت حسان نو سوال کرن والا کہندا حسان تو اے دے دس کے تیری اکھ دی پرواز کتنی ہے؟ تم مکے دے حسین تک کے ہونے، تو مدینے دے حسین تک کے ہونے، تو طائف دے حسین ویکھے ہونے، تو یمن دے حسین ویکھے ہونے، عرب دے حسین ویکھے ہونے نہیں۔ اللہ نے تے اتنی کائنات وسیع بنائی ہے، تیری نگاہ دی پرواز بالکل محدود ہے، تیری نظر دی پرواز بالکل محدود ہے۔ ہو سکتا ہے کسے ہور علاقے دے اندر محمد دے نال دا سونا اللہ نے بنایا ہوئے، اس واسطے میں کہنا حضرت حسان نے عینی نہیں آکھیا، حضرت حسان نے آکھیا ہونے احسن منک لم تر قط عین، سونیا میری آنکھ کی، جبرائیل دی آنکھ کی، آدم دی آنکھ کی، ابراہیم خلیل اللہ دی آنکھ کی، اسماعیل ذبیح اللہ دی آنکھ کی، موسیٰ کلیم اللہ دی آنکھ کی، عیسیٰ روح اللہ دی آنکھ کی، بلکہ میں حسان تے کہنا سونیا تیرے نال دا اللہ دی آنکھ نے بھی نہیں ویکھیا ہونا۔ پھر تسی میرے کو سوال کرو مولی صاحب اللہ دے علم نو محدود کر چھڑی آئی، حالانکہ اللہ دا علم تے محدود کوئی نہیں۔ پھر میں جواب دیواں گا اے مانا میں اس واسطے کرنا پیا کہ محمد دے نال دا میرے اللہ نے کسے نو بنایا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب، سونیا تو ہر قسم دے عیب تو پاک پیدا کیتا گیا ہے۔ توجہ ہے اے میں مختصر جے وقت دے اندر تھانوں کوئی گل سمجھانی ہے۔ میں ابتدا جو کی آکھیا سی کہ اللہ عیبہ تو اے معنی کیتا جاندہ ہے، لیکن اے معنی اللہ دی کو خصوصیت کیوں؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام بھی ہر عیب تو، میرے نبی دے اندر کوئی عیب ہے سی نہیں۔ جے اگر میں شیر دوتے چلدا رہا نا یقین جانو بہت وقت چاہیے، بالکل مختصر۔ میرے نبی بھی عیبہ تو پاک نے، میرا اللہ بھی عیبہ تو پاک ہے، پھر میرے اللہ دی خصوصیت کی ہوئی۔ آؤ ہن دوسرے معنی اتے اصل جیڑا معنی بندا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو کمزوریاں تو پاک ہے، اللہ تو کمزوریاں تو پاک ہے۔ ہن آؤ تھوڑا جا میں تفصیل دے اندر جانا چاہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی دے اتے نیند آ جاندی ہے، اے نیند آنا عیب نہیں کمزوری ہے، توجہ ہے، اے نیند آنا عیب نہیں کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جاندے پے، واپس پلٹے، صحابہ نال نے، تھکے ہوئے صحابہ بھی تھکے ماندے ہوئے، میرے نبی دے وجود اتے بھی تھکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جیڑا پہرا دے وے، ہو سکتا ہے کدھر صبح دی نماز قضا نہ ہو جاوے، سارے جو تھکے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال کہندے ہیں یا رسول اللہ تسی سو جو میں پہرا دیواں گا۔ نبی علیہ السلام بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت بلال اٹھتے کجاوے نال ڈھاس نہ لگا کے مشرق دی طرف منہ کر کے بہ گئے تاکہ پو پھٹے تے میں نبی علیہ السلام نو نماز دے واسطے بیدار کر دیواں، لیکن اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے۔ حضرت بلال بھی سو گئے، ہن سارے صحابہ بھی ستے پے، میرے نبی بھی ستے پے۔ سورج چڑھ گیا، سورج نکل آیا، نماز قضا ہو گئی، نبی علیہ السلام نو جاگ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یارو نماز قضا ہو گئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے۔ صحابہ بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پہرے دار کدھر گیا جڑا کہندا سی میں جگاواں گا۔ جدوں حضرت بلال نو ویکھیا گئے تے حضرت بلال بھی اٹھتے پلانے دے نال ڈھاسنا لا کے ستے پے۔ بلال نو ہلایا گئے، نبی علیہ السلام بلا رہے نے، حضرت بلال اٹھ کے گئے، بلال تو تے کیا سی میں تھانو بیدار کراں گا تے بیدار کیوں نہیں ہوں کیتا؟ حضرت بلال کہندے یا رسول اللہ جڑے اللہ نے تھانو سوایا ہے اس نے مینوں بھی سوا دتا، اے سونا عیب نہیں، سونا عیب نہیں کمزوری ہے تے میرا اللہ کمزوریاں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ایک کھانا ایک کمزوری ہے، عیب کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاندے، حضرت عائشہ کو پوچھتے ہیں عائشہ گھر دے اندر کچھ کھاون واسطے ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں روزے دی نیت کر لینا۔ دوسرے دن آئے عائشہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر میں روزے دی نیت کر لینا۔ تیسرے دن پھر روزے دی نیت کر لئیے۔ چوتھے دن پھر میرے نبی نے پوچھا عائشہ گھر دے اندر کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آئی تے انتہا ہو گئی ہے، ہون تے بھوک میرے کو برداشت نہیں ہوندی، میں مسجد دے اندر جا کے اللہ کو کچھ منگنا، اللہ منو عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام مسجد دے اندر چلے گئے، 2 رکعت نماز شروع کر دیتی ہے۔ ادھروں حضرت عثمان غنی نو کو کام پیا ہے، دروازے اتے آئے، دستک دیتی ہے، کون ہے دروازہ کھٹکھٹاون والا؟ حضرت عائشہ حضرت عثمان کہندے انا عثمان، اما جی میں عثمان ہاں عثمان بچہ کیویں آیا ہے؟ مینوں نبی علیہ السلام نال کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دیا ڈیکاں نکل گئیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہندی ہے پترا میں تینوں کہ دساں نبی علیہ السلام مسجد دے اندر گئے نے۔ اما جی کیوں بھاڑی آواز کیوں بھر رہی ہے؟ پترا میں کہ دساں 4 دن تو گھر والیاں نو بھی تے نبی علیہ السلام نو بھی فاقہ ہے۔ حضرت عثمان دیا میں ڈیکا نکل گئیاں۔ حضرت عثمان بھی کہندے اما جی اے نوبت کیوں آئی ہے؟ میرا مال کیڑے کھاتے لگنا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف دا مال کیڑے کھاتے لگنا ہے؟ سانو کیوں نہیں دسیا؟ فوراً گھر گئے، پکا ہویا اٹھایا ہے، کچا راشن بھی اٹھایا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر پہنچایا ہے۔ پھر کہندے اما جی ایندا ہے نوبت نہیں آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے آئے، حجرے دے اندر ویکھیا ہے پکی روٹی بھی پئی ہوئی ہے، کچا راشن بھی پیا ہویا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک کیڑے پاسوں آیا ہے؟ حضرت عائشہ مسکرا کے کہنیاں یا رسول اللہ تسی جو اللہ کو لمن گئے سو کہ اللہ تھانو خالی ہاتھ واپس نہیں سی کردا، اللہ تھانو خالی ہاتھ واپس نہیں سی کر، پھر بھی کون دے گیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہنیاں نے عثمان آئے سن، عثمان نو میں دس چھڑے ہے، اے سب کچھ عثمان دے کے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ
میں روٹی بعد چو کھاواں گا، پہلے کچھ عثمان واسطے منگاواں۔ پھر میرے نبی مسجد نبی دے اندر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ کہندیاں میں پیچھوں تکتی رہی ہاں، نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیتے، اللہ میں عثمان نہ راضی ہو گیا، تم عرشہ تے عثمان دے نہ راضی ہو جا، اللہ میں عثمان دے نہ راضی ہو گیا، تم عرشہ تے عثمان دے نہ راضی ہو جا۔ 3 دفعہ میرے نبی نے دعا کیتی ہے، او میرے بھائیو بھوک لگنا روٹی کھانا عیب نہیں، ایک کمزوری ہوندا ہے تے میرا اللہ کمزوریاں تو پا کے ہوا یطعم ولا یطعم، وہ ساری کائنات نو کھواندا ہے، خود نہیں کھاندا۔ اللہ اللہ اور مختصر کر دیواں، بھول جانا اے عیب نہیں کمزوری ہے۔ میرے نبی نماز پہ پڑھان دے 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں پڑھا دیتیاں۔ ذوالیدین صحابی کہندے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا لا کوئی نہ دعا کما چو کوئی کم نہیں ہویا، نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی ہے۔ ذوالیدین صحابی کہندے نہیں یا رسول اللہ اج تے پھر 2 کما چو ایک کم ضرور ہو گیا ہے، اے پوچھ لو صاحبین کو پوچھ لو۔ نبی علیہ السلام نے التفات فرمایا ہے، ابو بکر تے عمر کہندے یا رسول اللہ ایک کہندا تے سچ پیا ہے پر اسی ادب دی وجہ تو نہیں بول رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں بھول جاواں کراں تے مینوں یاد دوا دیا کرو، میں محمد بھی تے انسان ہویا، بھولنا عیب کوئی نہیں کمزوری ہے تے میرا اللہ کمزوریاں تو۔ آخری گل کر کے بات نو ختم کرنا، اے موت دا آ جانا اے عیب کوئی نہیں کمزوری ہے، اے موت دا آ جانا، موت دے حادثے تو 2-4 ہونا اے عیب نہیں کمزوری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوموار دا دن آیا ہے، صحابہ اپنے اپنے کماں وچ لگے ہوئے ہیں، میرے نبی دا آخری وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ۔ حضرت فاطمہ آ گئیاں۔ حضرت فاطمہ نے جدوں میرے نبی دی تکلیف نو تکیا ہے، واہ کربا ابا واہ کربا ابا واہ کربا ابا، ہائے میرے بابا دی تکلیف، ہائے میرے بابا دی تکلیف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا صبر کر صبر کر صبر کر، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اج دے بعد تیرے بابا اتے کوئی تکلیف نہیں آنی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی دا پیالہ منگوایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتا کوئی نہیں، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس دے اندر بھگویا ہے، چہرے اتے مڑن لگ پئے۔ حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا بابا یہ تکلیف کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹی تو نہیں جان دی جو موت کتنی تکلیف دیون والی چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنیاں میں اپنے نبی نو نکل کے کلاوہ مار کے بہ گئیاں، حبینا حاقنتی وذاقنتی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دا سر مبارک میری تھوڑی اور میری چھاتی دا درمیان ہے، میں ہنج کر کے پچھوں ڈھاسنا لوا کے بیٹھی ہوئیاں، کلاوہ مار کے بیٹھی ہوئیاں۔ نبی علیہ السلام تکلیف دی وجہ تو کدی لتاں لمبیاں کر لیندے، کدی نتاں سکیڑ لیندے، کدی ایک کروٹ تے اتے ہو جاندے، کدی دوسری کروٹ اتے ہو جاندے، تے پھر میرے نبی کہندے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ میں محمد موت دیاں سختیاں جھل جھل کے تھک گیا ہوں، میری مدد فرما ہن میری مدد فرما۔ اللہ اللہ جدو روح مبارک کی سمیتوں نکل گئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں مینوں اللہ دی قسم ہے اینی دی خوشبو نہ اج تو پہلے مینوں کدی آئی ہے نہ اس تو بعد مینوں کدی اتنی اینی دی خوشبو آئی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام ساڈے کولوں جدائی اختیار کر گئے، اللہ دی رفاقت تو پسند کر لیا ہے۔ اے مرنا عیب کوئی نہیں کمزوری ہے تے میرا اللہ کمزوریاں تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عیبہ تو بھی پا کے، اللہ کمزوریاں تو بھی پا کے، اللہ ظلم کرن تو بھی کسے دے اتے ظلم بھی نہیں کردا۔ انسان تے انسان اپنی جگہ تے رہ گئے، اللہ کسے اتے ظلم بھی نہیں کردا۔ وقت کوئی نہیں جو میں اگے مثالاں دیواں۔ چوتھا معنی اللہ ابس چیزاں پیدا کرن تو بھی پا کے، اس دے ہر کام دے اندر حکمت ہوندی ہے، کوئی کام اس دا حکمت تو خالی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تے الحمدللہ۔ توجہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ بیٹے توں دینا ہے،
الحمدللہ دھیاں تو دینا ہے الحمدللہ رزق تو دینا ہے الحمدللہ بھائی وچوں پھس کے پھسے ہوئے کڑدا تو ہے الحمدللہ موت تو دینا ہے الحمدللہ زندگی تو دینا ہے الحمدللہ عزتاں تو دینا ہے الحمدللہ او جڑے فقیر ہوندے انہاں نو بادشاہ تو بنانا ہے الحمدللہ تے جڑے بادشاہ ہوندے انہاں فقیر تو بنانا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.